الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید عاصم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں خبر گر۔ آج جب گزشتہ رات سیز فائر ڈکلیئر ہوا اسرائیل اور ایران کے درمیان، اور بڑا عجیب و غریب انداز میں، جس طرح عجیب و غریب انداز میں امریکہ اس جنگ میں شامل ہوا تھا، اسی طرح یہ سیز فائر ہوا۔ اب سیز فائر ہونے کے چند لمحوں پہلے قطر کی بیس کے اوپر، جو امریکہ کی بیس ہے، اس کے اوپر ایران نے میزائل داغے، اور کچھ 6 میزائل تھے جو کہ انٹرسیپٹ ہو گئے۔ بہت ہلکا پھلکا ریئیکشن تھا۔ یہ ہمیں جنرل سلیمانی والا، قاسم سلیمانی والا ایپیسوڈ یاد آ گیا، جو عراق میں امریکہ کی بیس کے اوپر ان کے قتل کے بعد اٹیک کیا گیا، تو کہا گیا تھا کہ انفارم کر دیا گیا تھا کہ بیس خالی کر لیں، ہیومن لاسز کو بچایا جائے۔ اچھا، ہیومن لاسز کو بچانے کے لیے پھر آپ کو سیمپتھیز نہیں ہوتی جب آپ نے بدلہ لینا ہوتا ہے۔ یہی قطر کے ساتھ کیا گیا، اور عراق پہ بھی 1 میزائل فائر کیا گیا۔ کچھ ملا جلا کے کہا جا رہا ہے کہ 14 میزائل تھے جو انٹرسیپٹ ہو گئے، لیکن اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا قطری حکومت کی جانب سے دفاع کے حق کے بارے میں تقریریں کی گئیں اور سارا کچھ ہوا، اور اس کے بعد وہی قطری گورنمنٹ اور امریکہ مل کے سیز فائر کروا دیتے ہیں، اسرائیل سے بھی اور ایران سے بھی۔ ایران کا لاس ہوا اس جنگ میں، کیا کھویا کیا پایا، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو حملہ کیا گیا مڈ نائٹ ہیمر کے نام کے اوپر، B-2 بامبرز کو استعمال کیا گیا، بنکر بسٹر بمز استعمال کیے گئے امریکہ کی جانب سے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں کہ فردو، اصفہان یا نتنز کی سائٹ سے کوئی ریڈیشن یا پھر کوئی تباہی ہوئی۔ ہوا یہ ہے کہ اس سے ایک دن پہلے 18-20 ٹرک جو ہیں وہ فردو کی سائٹ پہ جاتے ہیں۔ فردو سب سے سیفسٹ سائٹ ہے ایران کی، جس کی ڈیپتھ ہے پہاڑ کے اندر تقریباً 91 میٹر، بنکر بسٹر کی کیپیسٹی ہے 60 میٹر، اس کے درمیان 20 میٹر کا گیپ ہے جہاں پہ کنکریٹ لیئر نظر آتی ہے، یا جس کے بارے میں ایران بتاتا ہے کہ کنکریٹ کی لیئر ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کو ٹچ بھی نہیں کیا گیا، اگر کچھ کیا گیا تو کچھ سوراخ ضرور نظر آئے ہیں جو بنکر بسٹر مارے گئے وہاں پہ، لیکن نقصانات کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایک دن پہلے وہاں پہ 18-20 ٹرک جا کے اس فیسلٹی کو خالی کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا کوسچن مارک ہے، کیا یہ صرف اسرائیل کی خواہش کے اوپر کیا گیا بڑی جلد بازی میں، ہمارے آرمی چیف کے ملنے کے تیسرے دن بعد یہ کام ہو گیا، جو امریکہ نے کرنا تھا 2 ہفتے کا ٹائم دے کے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کی کال فیل میں بہت تضاد ہے، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں۔ یہ ایک ان کے بارے میں اب مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ امن کی خواہش کے لیے ہم نے ان کو نوبل پرائز کے لیے بھی ان کو نامزد کیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب وہ اس میں رہیں گے۔ یہ ہو بھی سکتا ہے اب یہ دوبارہ سیز فائر میں لے گئے ہیں اور کہیں کہ جی مجھے ایوارڈ دیا جائے۔ اب جو بنکر بسٹر بمز کی میں بات کر رہا تھا، وہ 60 میٹر پہ جاتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران اپنی تمام فیسلٹی وہاں سے لے گیا تھا کہیں اور، اس نے خفیہ مقامات پر ان کو شفٹ کیا۔ جوہری صلاحیت کی ایران کی تباہ نہیں ہوئی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جو سپرفیشل جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے، کولنگ اسپاٹ ہوتے ہیں، یا پھر ان کے جو تمام ڈکس بنائی جاتی ہیں، جو اوپر کا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے، ان پہ بم ضرور اسرائیل نے گرائے۔ اچھا، اس کے ساتھ انہوں نے ٹاماہاک کروز میزائل بھی مارے تھے جب مڈ نائٹ ہیمر آپریشن کیا۔ کروز میزائلوں کا تو اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہونا، اور ساتھ بنکر بسٹر مار کے انہوں نے کہا جی ہم نے تباہ کر دیا۔ اب اس کی تباہی کے بارے میں جو ایٹمی توانائی ایجنسی ہے وہ کیا رائے دیتی ہے، اس کے بارے میں کیا، کوئی چیز ابہام میں ہے، کوئی چیز کلیئر نہیں ہو رہی۔ ایران کی جانب سے بھی کوئی بات اس پہ سے نہیں آ رہی، کچھ بھی کوئی عالمی ادارے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ کیا یہ صرف ایک فیس آف تھا، یہ بھی دیکھا جائے۔ لیکن جو نقصان ہوا، ایران کا بہت نقصان ہوا، ایران پہ شدید فضائی بمباری کرتا رہا اسرائیل بھی، امریکہ نے بھی کی، لیکن اس کے جواب میں، کیونکہ اسرائیل ایک بہت بڑا ملک ہے، 10 کروڑ کی آبادی کے ساتھ دیکھیں تو وہ بہت بڑا ملک نظر آتا ہے اسرائیل کے مقابلے میں، لیکن 1 کروڑ کی آبادی اسرائیل کی ہے، اور آپ یہ دیکھو کہ اسرائیل کو تقریباً 2/3 تباہ کر دیا گیا۔ یہ تباہی جو ہے وہ اسرائیل کی ساری زندگی یاد رہے گی۔ نتن یاہو کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ فلسطین اور غزہ اور حزب اللہ اور حماس سے لڑنا، اور ایران جیسی قوت سے لڑنا جس کے پاس میزائلز ہیں، جس کے پاس پورا سسٹم موجود ہے۔ ہاں، ایئر فورس اور آرمی نہیں ہے اس طرح کی، لیکن انہوں نے اس کا جواب بھرپور دیا، اور اسرائیل کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا، یعنی کہ وہ تا زندگی ان کے شہری جس خوف و ہراس میں اور شیلٹروں میں زندگیاں گزارنے پہ مجبور ہوئے، انہیں غزہ کی یاد تو تازہ ہوئی ہوگی کہ کس طرح معصوم بچوں کو مارا جاتا ہے، کس طرح بمباری کی جاتی ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ حماس اور حزب اللہ سے ان کو شکست ان کو دی جا سکی، یا ان کو اسرائیل کوئی ان کو ڈیمیج کر سکا، اپنے مغوی نہیں چھڑا سکا۔ پھر رجیم چینج کی بات تھی ایران کے اندر، وہ تک نہیں کر سکے وہ، اور اس کو تسلیم کیا ایران نے کہ ہم یہ نہیں کر سکے، کیونکہ پوری قوم آیت اللہ
خامنہ ای کے ساتھ، سپریم لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے. جو ایک سیگمنٹ ہے جو شاعران اور اس طرح کے لوگوں کا، لبرل ٹائپ کا، سوڈ انٹلیکچوئلس کا، وہ ایک بہت قلیل تعداد میں، اور وہ بھی اس جنگ کے اندر ان کا خاتمہ اس طرح ہوا کہ موساد اور را کے نیٹ ورک کے ساتھ جو الائنمنٹس تھی لوگوں کی وہ پکڑے بھی گئے اور ان کو اریسٹ کیا گیا، جو ہیلپ کرتے رہے اس دھماکوں میں ان شہادتوں کے لیے جو کہ آرمی کے چیف کی، اور جو اندر سے انسائڈ کام ہوا. آہستہ آہستہ یہ ایک اللہ نے کرم کیا کہ یہ نیٹ ورک بھی کھل گیا اور تمام چیزیں سامنے آ گئیں. لیکن یہ بڑا مذائقہ خیز انداز میں صلح نامہ اور یہ سیز فائر ہوا. کس کا کتنا نقصان ہوا اس کے بارے میں، کیا کس نے اچیو کیا، یہ کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن اسرائیل نے کھویا ہی کھویا ہے. نتن یاہو نے سب کچھ کھویا ہے. اس کی سیاست سٹیک پہ آ گئی، اس کے لوگ اس کو گریبان پکڑ کے گھسیٹیں گے اپنے ملک کے اندر کہ تم نے کیا کیا اور اس پہ پایا کیا. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی حماس کے اندر جو مغوی ہیں، حماس کے پاس جو مغوی ہیں، ان کو نہیں چھڑا سکا. تو نتن یاہو کے لیے میرے خیال سے ایک قربانی نتن یاہو کی بنتی ہے جو امریکہ نے کر دی ہے، امریکہ کے اس عمل نے اور اس سیز فائر نے. اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ہم اب ایک چیز اور دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے کے اندر سٹیبلٹی کے لیے پاکستان کا اہم کردار ہے اور ہوگا. ایران سے بھی تعلق ہے، پاکستان نے کھل کے ایران کے ساتھ کھڑا ہوا. لیکن کل کا جو قطر والا ایپیسوڈ تھا اس کے اندر تھوڑی سی ایمبیگوٹی آ گئی تھی کہ سارے OIC کے ممالک ہیں، ان کے آپس میں تعلقات، پاکستان کے ساتھ تعلقات، پھر سعودی عرب کا بیچ میں آ جانا، تو ایک تھوڑی سی کنفیوژن ضرور بن رہی تھی. لیکن الٹیمیٹلی وہ چند منٹوں کے اندر ہی، میں نے کل بھی اپنے کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ یہ آنے والے چند گھنٹوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی، اور وہی ہوا کہ فوراً سیز فائر ہو گیا. اور یہ سیز فائر بھی نتن یاہو نے پیر پکڑے امریکہ کے، ٹرمپ کے، جتنا اس کا نقصان ہو گیا اس کے کہنے پہ، جیسے مودی نے پیر پکڑے تھے پاکستان کی باری جب اس کی تباہی ہوئی کہ جی صلح کرا دی جائے، سیز فائر کرا دی جائے. آج بھی کچھ میزائلوں کے فائر ہونے کی بات ہوئی ہے سیز فائر کے بعد، لیکن ایران نے اس سے ڈینائی کیا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی، نہ میزائل فائر کیے گئے. اب یہ حزب اللہ ہے یا حماس ہے یا کون، اس میں دیکھا جائے تو بہت نقصان ہوا ہے، جس کے بعد نتن یاہو نے ٹرمپ کے پیر پکڑے، اس میں کودنے کے لیے جنگ میں کہا اور صلح کرانے کے لیے کہا. نقصانات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل، لیکن کہتے ہیں کہ جی 25% اسرائیل جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. حائفہ، یروشلم اور تل ابیب جو ہے کھنڈر کا نظارہ پیش کر رہا ہے. آپ غزہ کی حالت دیکھ لیں اور اسرائیل کی حالت دیکھ لیں، پورے جو اسکوائرز ہیں ان کے، جو بلڈنگز کے، اور ان کے جو پورے وہاں پہ ایریاز ہیں، اسٹریٹس ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے ایرانی میزائلوں نے. تو اس سے فائدہ کم از کم یہ ضرور ہوا کہ انٹچبل اور ناقابل تسخیر اسرائیل جو ہے، اس کا بھوت جو تھا، وہ متھ جو تھی دنیا میں، وہ ختم ہو گئی ہے. اور نتن یاہو کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اسرائیل کی تباہی اور اسرائیل کی اس مت کو توڑنے والا، آئرن ڈوم کی مت کو توڑنے والا وہ خود نتن یاہو ہے. پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا اجازت اللہ نے کے بعد.